الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه، وكل مانع مذموم ما خلاه. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: لقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نصرت حق اور مومن کے عنوان پر 8ویں تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اس سلسلے کی اب یہاں صرف 2 تقریریں رہ جاتی ہیں، کل اور پرسوں۔ ابھی تو میں عنوان کے متعلق نہیں کہہ سکتا، مگر یہ مجھے معلوم ہے کہ میں منگل سے اذاقان زہرا میں 40 کی مجلسیں شروع کر رہا ہوں، بشرط حیات و بشرط توفیق الہی، اور اس کے لیے شاید میں کل کی تقریر میں اپنے عنوان کا اعلان کروں گا، یہ آپ پھر اخبارات میں دیکھ لیں۔ سلسلہ کلام مربوط ہے اور گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ کل تمہید میں یہ گفتگو تھی کہ کائنات میں
ایک مرکز کل، ایک حقیقت عین، ایک مقصد علی الاطلاق، اس طرح سے خالق نے معین کیا کہ مفہوم کائنات ہی بدل کر رہ جائے اگر اس مرکز کو درمیان سے ہٹا لیا جائے، اور اس طرح سے اس مرکز کو واسطہ رحمت بنایا، اپنی رحمانیت کا بھی مظہر بنایا، رحیمیت کا بھی مظہر، اور اس کے لیے مطلق تعریف کی اور یہ کہا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نہیں بھیجا تجھ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ نعرہ تکبیر! تھوڑی سی توجہ اس مقام پر لازم ہے، مگر قبل اس کے کہ یہ گفتگو شروع ہو، میں ایک بہت ہی عجیب سی بات آثار ائمہ سے آپ کے سامنے بیان کروں۔ راوی حاضر ہے خدمت میں امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ وسلم۔ اب کہتا ہے فرزند رسول، یہ سورہ عبسہ و تولا میں جو قرآن مجید کا وہ سورہ ہے جو آخر قرآن میں، اس کا نشان 80 ہے اس سورے کا۔ ایک آیت ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان مشاہدہ کرے اپنی غذا پر، اپنے طعام پر۔ فرزند رسول اس کے کیا معنی ہے؟ ارشاد فرمایا ظاہری معنی تو یہ ہے کہ انسان یہ جانے کہ اس کے جسم کی بقا کے لیے کس غذا کی ضرورت ہے، یہ تو ظاہر ہے، مگر اس کی تعویل یہ ہے کہ انسان یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس کے روح کی بقا کے لیے کس علم کی ضرورت ہے، اور وہ علم کہاں سے حاصل کر رہا ہے۔ امام باقر منفرد ہیں اس تعویل میں، اور خصوصیت کے ساتھ ابھی آپ کی اطلاع کے لیے کہوں، ایک اہم کتاب لکھی گئی ہے اقوال الائمہ، اس کی 14 جلدیں ہیں، 14 جلدیں ہیں اقوال الائمہ کی، یعنی ہر امام کا ارشاد کسی ایک خاص مسئلے میں کیا ہے، اخلاق پر، یعنی امام اول سے لے کے امام آخر تک کیا ارشادات، ختمی مرتبت کا کیا ارشاد ہے، قرآن کیا ہے، اسی طرح سے ایمان پر امام اول سے لے کے امام آخر تک کیا ارشادات ہیں، اقوال الائمہ یہ کتاب ابھی مشہد سے شائع ہوئی، اور اس کتاب کی تدوین کے سلسلے میں جو امر اس بارگاہ کے لیے قابل ذکر ہے وہ یہ کہ اس کتاب کو منسوب کیا، معنون کیا ہے کتاب کے لکھنے والے نے حضرت زین العابدین سے۔ تو بارگاہ حسینیہ سجادیہ میں یہ گفتگو کرتے ہوئے میں ایک مسرت سی محسوس کرتا ہوں کہ اب عام طور پر عالم تشیع میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس جو فقہ کا، جو اصول کا، جو معارف کا، جو حقائق کا ذخیرہ بعد کربلا آیا ہے، اس کی تمام تر بنیاد یہی ذات گرامی ہے سید الساجدین زین العابدین، اور یہ روایت بھی امام باقر اپنے پدر گرامی سید الساجدین ہی سے کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان غور کرے اپنے طعام کی طرف۔ طعام
تو آپ نے کہا تنزیل تو یہی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے جسم کے لیے کیا چیز مفید ہے غذا میں، مگر اس کی تعویل یہ ہے کہ انسان یہ غور کرے کہ اس کی روح کی بالیدگی کے لیے، اس کے دماغ کی شادابی کے لیے، اس کے قلب کی کشادگی کے لیے کن علوم کی ضرورت ہے اور وہ علوم کہاں سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے پھر اس مقام پر گفتگو بڑھ جاتی ہے۔ یہ حدیث اس لیے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی پڑے گی اور اس پر توجہ اس لیے دیجئے کہ ہم جب کبھی بحیثیت فرقے کے اپنی تاریخ پر غور کریں تو ہماری تاریخ تاریخ ملوکیت نہیں ہے، ہماری تاریخ شاہی کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ تاریخ دولت و ثروت نہیں ہے، ہماری تاریخ تاریخ وجاہت ذات نہیں ہے، ہماری تاریخ فقط تاریخ علم و فضیلت ہے۔ تاریخ علم و فضیلت ہے کہ ہم نے علم کس سے لیا اور کس کو بانٹا۔ ہم نے علم کس سے لیا، کس کو بانٹا۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا معیار جیسا کہ بارہا میری زبان سے سن چکے ہیں وہ علم ہے، اس لیے کہ علم کے لیے میں انگریزی میں ہمیشہ ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، علم ہی میجریبل ہے، جس کو ناپا جا سکتا ہے۔ کتنا علم، کتنا علم، کہاں تک علم۔ آپ صداقت کو میجریبل نہیں کہہ سکتے، عدالت کو میجریبل نہیں کہہ سکتے، دیانت کو میجریبل نہیں کہہ سکتے، جتنے صفات ہیں اس کو آپ کسی پیمانے میں ناپ نہیں سکتے سوا علم کے۔ علم ہی وہ پیمانہ ہے کہ جہاں یہ کہا جائے کہ اتنا علم، اتنا علم۔ اور اس سلسلے میں آپ کے حافظے کو تازہ کرنے کے لیے میرا کہا ہوا جملہ کہ اس پیمانے کی ایک انتہا بھی ہے، جہاں درجے ہوتے ہیں وہاں کمال بھی ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد ہے کہ جہاں مراتب ہوں گے وہاں ایک انتہا ہے، اس پیمانے کی ایک انتہا بھی ہے، اور علم کے پیمانے کا کمال ایک نعرہ ہے، سلونی۔ کا ایک کمال ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی یہ چیلنج کرتے پوچھو۔ آپ کو کسی اور موقع پر یہ بھی بتلایا جائے گا کہ امیر المومنین کے علاوہ 6 آدمیوں نے اور یہ نعرہ لگایا ہے، سلونی کا نعرہ امیر المومنین کے علاوہ 6 اور آدمیوں نے لگایا ہے، اور وہ سارے کے سارے نعرہ لگانے والے اسی وقت سائل کے جواب میں عاجز ہو گئے اور کہا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے امیر المومنین کی نقل کرنے کی کوشش کی۔ تو علم کی تاریخ، فضیلت کی تاریخ، تاریخ تشیع ہے، اس لیے اس پہ ناز کیجئے۔ اس پہ کہہ تو نہیں سکتا میں کہ یہ عادت بری ہو جاتی ہے، مگر یہ کہ اگر انسان غرور کی منزل تک بھی آ جائے تو وہ عیب نہیں ہے، وہ عیب نہیں ہے، اس لیے کہ مقام علم پر وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ جو بزرگی اللہ نے مجھ کو اس گھرانے کے ذریعے سے عطا کی ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس پہ ناز کروں، وہ اس قابل ہے کہ اس پہ میں ناز کروں، وہ اس قابل ہے کہ میں اس پہ فخر کروں۔ اس لیے احتیاط کے ساتھ اس لفظ کو استعمال کر رہا ہوں کہ یہ مقام ناز و مقام افتخار میں یہ منزل ہے کہ جہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے اس گھرانے سے لیا۔
امام صادق صلوات اللہ وسلم. ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، میں اس کو بجائے اس کے کہ عربی میں پڑھوں سیدھی سادی اردو میں بیان کروں، مگر امام کے ارشادات سے ایک لفظ کو رکھ کر کہ اگر دین کو قبول کیا ہے افواہ رجال سے، یعنی لوگوں کے کہنے پر اگر دین کو قبول کیا ہے، لوگوں کے کہنے پر دین سے خارج ہو جاؤ گے. اگر لوگوں کے کہنے پر دین میں داخل ہوئے ہو تو لوگوں کے کہنے پر دین سے خارج ہو جاؤ گے، اور اگر حق کے اشارے پر دین میں داخل ہوئے ہو تو حق کبھی دین سے باہر نہیں لائے گا. آپ نے دیکھا اگر کسی کی کہی سنی پر دین ہے تو ظاہر ہے کہ زمانہ بدل سکتا ہے، اور پھر جمہور کا فیصلہ کوئی اور بھی صادر ہو سکتا ہے اور وہ دین ختم ہو جاتا ہے. اور اگر نہیں یہ طے کیا کہ نہیں یہ حق ہے، یہ حق ہے، تو پھر حق بدلتا نہیں، حق میں تبدیلی نہیں، حق میں تغیر نہیں، اس لیے دین نہیں بدلتا. اس واسطے ہم نے جس علم کو لیا ہے اور جس دین کو لیا ہے وہ افواہ رجال سے نہیں لیا ہے، ہم نے اس کو ان امین گھرانوں سے لیا ہے، ان دیانتدار ہستیوں سے لیا ہے جن کی امانت اور دیانت ان کی عصمت پر دلیل بن چکی. تو یہ چند جملے صرف اس لیے کہے گئے اور آپ کی سماعت پہ اس لیے اس کو بار بنایا گیا تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم جس مبحث کی طرف آپ کو لا رہے ہیں وہاں یہ فکر نہیں ہے کہ اس میں آپ کی کیا رائے ہے، میری کیا رائے ہے، کسی عالم کی کیا رائے ہے، نہیں. ہم جس منزل پہ آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں وہ صرف منزل یہ ہے کہ اس میں معصوم کا کیا فرمان ہے، معصوم کا کیا فرمان. ختمی مرتبت کی ذات گرامی پر ایک صحیح معنی میں بے علم اور خود کار تبصرہ کرنے والا جو اپنی خود رائی سے تبصرہ کرے وہ یقیناً ٹھوکر کھائے گا، یہ سمجھ کر کہ ختمی مرتبت نے کن کن کو اپنے ساتھ لیا اور کہاں کہاں اس بات کو پسند کیا کہ کون کون ساتھ رہے. یہ ایک عام طور پر فکر ہے، اور اسی فکر میں مسلم مورخ اگر دیانت کو استعمال کرتا ہے کہ جنہوں نے ساتھ دینے کی کوشش کی وہ ساتھ نہ دے سکے، اور یگانہ کے الفاظ میں برابر بیٹھنے والے بھی کتنے دور تھے دل سے. میرا ماتھا جبھی ٹھنکا فریب رنگ محفل پہ. تو یہ برابر بیٹھنے والوں پر جب نظر گئی تو اگر مصنف بےلاگ ہے تو یہ کہے گا کہ یہ تو سطح مناسب نہیں تھی. میرے لفظوں پہ بہت غور کیجئے، اس لیے کہ بے انتہا محتاط ہو کے گفتگو کرنی پڑتی ہے. سطح مناسب نہیں تھی اور اس کا الزام ختمی مرتبت پہ آتا ہے.
کہ آپ نے کیوں چن لیا؟ آپ نے کیوں چن لیا؟ میں اسی چیز کو کل کی تمہید سے لے کے آج تک سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پیغمبر رحمانیت کا بھی مظہر ہے، رحیمیت کا بھی مظہر ہے۔ اگر خدا فرعون اور نمرود کو پال سکتا ہے، دیکھیے پیغمبر مظہر رحمانیت بھی ہے، مظہر رحیمیت الہی بھی ہے۔ تو اگر ابو سفیان کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اور اس کے بعد اگر ابو سفیان کی اولاد مقابل میں آئے اولاد رسول کے، تو الزام پیغمبر پہ کیا ہے؟ مغیرۃ بن شعبہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اور مغیرۃ بن شعبہ پیغمبر ہی کے خلاف گفتگو کرے، تو پیغمبر پہ الزام کیا ہے؟ اس لیے کہ رحمانیت الہی کا مظہر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اگر سلمان ہے، بوذر ہے، عمار ہے، تو یہ بھی رہے، یہ بھی رہے، تاکہ ضدوں سے انسانیت پہچانی جائے۔ تاکہ ضدوں سے انسانیت پہچانی جائے۔ اور عمار یاسر جن کے متعلق دنیا کو بڑا دھوکہ ہے کہ یہ کون ہے، آپ کو تو معلوم ہے یہ یمن کے رہنے والے تھے عمار، اور یمن کا دوسرا نام ہے سبا، جس کا سورہ ہے قرآن میں۔ اور اس طرح سے چونکہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، اور اس صحابی کی کیفیت ہی یہ تھی کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے مسلسل ان احادیث کو بیان کرتے ہوئے جاتے تھے کہ جو مدح مولا کائنات میں انہوں نے پیغمبر خدا سے سنی تھی۔ جلیل القدر صحابی کا نام کھل کے لینا، کیا ہمارے یاسر ایسے تھے؟ ذرا کچھ مناسب نہیں تھا۔ اسی واسطے بڑے اہم ترین تاریخ کے ایک موقع پر جہاں امیر المومنین نے حسن حسین کو بھی بھیجا تھا کہ جا کے حفاظت کرو اس گھر کی، وہاں بھی عمار موجود تھے، مگر عمار کا نام کوئی لے نہ سکا۔ صرف یہی کہہ کے دنیا رہ گئی قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ جلالت قدر عمار یاسر اتنی عظیم ہے کہ عمار کے پدر گرامی نے بڑی سے بڑی قربانی دی، اور عمار کی والدہ پہلی مسلم عورت ہے جو عالم اسلام میں مظلوم قتل کی گئی۔ یہ سارے فضائل عمار ہیں، اور اس کے باوجود ان کے اس تمیز کا یہ عالم ہے جہاں وہ فرق بتا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں اور تم کون۔ وہ صفین کی لڑائی تھی، صفین کی لڑائی تھی، علی کے پرچم کے نیچے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے شام کی فوجوں کو مخاطب کر کے کہا ہے سرداران شام، رسول کی زندگی میں اسی پرچم کے نیچے ہم تم سے تنزیل قرآن پر لڑ رہے تھے، آج رسول کے بعد اسی پرچم کے نیچے ہم تعویل قرآن پر لڑ رہے ہیں۔ اب عمار کا یہ فیصلہ ہے اور ساری تاریخ میں ہے۔ عمار نے کہا
رسول کی زندگی میں اسی پرچم کے نیچے ہم تم سے تنزیل پر لڑ رہے تھے، اور اسی پرچم کے نیچے ہم تم سے آج تعویل پہ لڑ رہے ہیں، تو تم نہیں بدلے۔ یہ عمار کا فیصلہ، یہ عمار کا فیصلہ تھا کہ تم میں تغیر نہیں ہوا، اور جب تم اس طرف ہو اور تم میں تغیر نہ ہو اور اس پر تم ناز کریں تو جو ہم حق پر ہیں ہم میں کیسے تغیر ہو جائے گا؟ ہم کیسے بدل جائیں؟ اس لیے عمار کا نام انہوں نے نہیں لیا۔ عمار یمن کے رہنے والے ہیں، اور یمن کو صبا کہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ فارسی میں اور عربی میں ایک عجیب قصہ ہے کہ اگر کسی نے کسی ایرانی سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں تو وہ کہتا ہے بچہ نیشاپور ہستا ہوں، میں نیشاپور کا بچہ ہوں، یعنی وہ بہت ہی بوڑھا صحیح مگر مطلب یہ کہ میں نیشاپور کا ہوں، من بچہ یہ خراسان ہستا ہوں، میں بچہ ہوں۔ تو بالکل اسی طرح ابن کا لفظ آتا ہے عربی میں کہ کہاں کا رہنے والا ہے، کا ابن الصبا، یمن کا ہے۔ تو اب بجائے اس کے کہ عمار نام رکھتے کا عبداللہ، اب عبداللہ ابن صبا کا سہارا لے کر انہوں نے سارا تذکرہ عمار کا کر دیا۔ عبداللہ ابن صبا ایک خیالی شخصیت ہے، اس قسم کا کوئی یہودی اسلام میں اتنی مداخلت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ پورے عقائد کو بدل ڈالے اور اجلہ صحابہ موجود ہوں۔ ایک بیرونی شخصیت آئے اور آپ کو تباہ کر دے، اور آپ یہ کہیں کہ یہ باہر کا ایک شخص آیا اور اس نے اسلام کا یہ مذاق اڑایا اور سب دیکھتے رہ گئے۔ نہیں، یہ عمار یاسر کی کوششوں پر پانی پھیر دینا تھا، اس لیے ایک نام ان کا نکالا، اور وہ بھی تبری کے بعد 138 ہجری کے بعد، یعنی اجلہ صحابہ نے یہ نام نہیں دیا، 138 ہجری تبری کے بعد آیا ہے نام کہ یہ عبداللہ ابن صبا نامی ایک شخص گزرا ہے اور اس نے عقائد میں یہ تبدیلی کر دی۔ تو آپ نے دیکھا کہ حق سے چسپیدگی اور حق سے وابستگی کے بعد کچھ دنیا کے افکار اس طرح سے متزلزل ہو جاتے ہیں کہ وہاں وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنا جلیل القدر صحابی کہ جو شروع سے ساتھ رہے پیغمبر کے ہر غزوے میں، بدر میں ہے، احد میں ہے، خیبر میں ہے، خندق میں ہے، پیغمبر کے وقت آخر ہے، مدینے کی زندگی میں ہے، امیر المومنین کے ساتھ جمل میں ہے، اور صفین میں شہادت پاتا ہے، اور پیغمبر اس کے لیے پہلے سے اعلان کرتے ہیں کہ تجھ کو ایک فئت باغیہ قتل کرے گا، ایک باغی فرقہ قتل کرے گا۔ تو ایسی منزل پر ہم نے یہ دیکھا کہ دین کو لینے والوں نے جب کمال صداقت سے دین کو لیا تو عمار بن گئے۔ دیکھیے بہت بہت ضروری چیز ہے، دین کو جب کمال صداقت سے لیا تو عمار بن گئے۔ اچھا، یہی عمار ایک دن مغیرۃ بن شعبہ سے الجھ گئے، مغیرۃ بن شعبہ سے بحث شروع ہو گئی، امیر المومنین نے آ گئے، کیا ہے عمار؟ کہا مولا یہ کج بحثی کر رہا ہے میرے ساتھ، میری زندگی رسول کے قدموں پہ گزر گئی، قدموں میں گزر گئی، اور یہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ یا تو میں داہو یا عمار، عمار اس کو چھوڑو، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الدِّينِ إِلَّا مَا
قاربہ من الدنیا، یہ کبھی دین سے اس حصے کو نہیں لے گا، دین سے اس حصے کو نہیں لے گا جو اس کی دنیا کے لیے مضرت رساں ہو، بلکہ دین اتنا ہی لینا چاہتا ہے جو دنیا میں کام آئے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، انہو لم یاخذ من الدین الا ما قاربہ من الدنیا، یہ دین سے اتنی ہی چیز کو قبول کرے گا جو چیز کے اس کی دنیا میں کام آئے۔ وہ علی عمد لبسہ بالشبہات عاذرا لسقطاتہ، سین قاف کوئے الف تے ہے، یہ عمدن اپنے کو شبہات میں الجھا رہا ہے تاکہ عذر پیش کرے کہ میری غلطیوں کی ابتدا یہ شبہ ہے، عمدن شبہ میں الجھ رہا ہے، خود الجھ رہا ہے کہ عذر کرے کہ میری غلطی کی وجہ یہ ہے کہ میں اس شبہ میں مبتلا تھا۔ ہم جان رہے ہیں اس کو چھوڑو، اس سے بحث نہ کرو۔ عمار کو ایک نصیحت کی کہ اس انسان سے نہ الجھے، اس انسان سے نہ الجھے جو دنیا کے لیے دین حاصل کرے، جو دنیا کے لیے دین حاصل۔ تو اب ختمی مرتبت نے اگر ابو سفیان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسی طرح سے اموی تاجدار آگے بڑھ گئے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ رحمانیت کے مظہر نے سب کو نزدیک کھینچا، مگر انہوں نے اتنا ہی دین لیا جو دنیا میں کام آئے۔ 12,000 تلواریں کھلی ہوئی تھیں جب رسول مکے میں آئے ہیں فتح مکہ کے لیے، اور ابو سفیان عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ ایک ٹیلے پہ کھڑا ہوا تھا۔ عباس کو دیکھ کے کہا کہ عباس، تمہارے بھتیجے کا تو ملک بہت بڑھ گیا، تمہارے بھتیجے کا ملک بہت بڑھ گیا۔ تو عباس نے بگڑ کے کہا ملک نہیں، نبوت۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ خیر تم منوا رہے ہو آج طاقت سے اگر آج منوا رہے ہو تو میں بھی یہی کہوں گا کہ نبوت۔ مگر ابو سفیان کی نسل میں ملک آیا اور نظریہ ملک آیا کہ دین نہیں ہے مگر ملک، اسی لیے یزید نے کہا لعبت ہاشم بالملک، ہاشم کی اولاد تو ملک سے کھیل رہی تھی، فلا ملک جا ولا وحی نزل، نہ فرشتہ آیا نہ وحی نازل ہوئی۔ تو آپ نے دیکھا جن کی نگاہوں میں روز اول سے ملوکیت تھی وہ ملوکیت کی طرف، جن کی نگاہوں میں روز اول سے ایمان تھا وہ ایمان کی طرف آئے، مگر ملوکیت کو بھی سہارا ملا پرتو رحمانیت سے، ایمان کو بھی سہارا ملا مظہر رحیمیت سے۔ یہ کل کی بحث تھی، میں اس کو سمجھانا چاہتا تھا کہ ذات خاتم پر سے اس اعتراض کو ہٹایا جائے کہ جب جانتے تھے تو ساتھ کیوں لیا؟ نہیں، رحمانیت ہے جب تک ضدیں نہ ہو، نہیں جب تک مزاحمت نہ ہو حقیقت پہچانی نہیں جاتی۔ اب ایسے موقع پر ہجرت کی رات یہ لازم تھا، ہجرت کی رات یہ لازم تھا کہ اگر کوئی بستر پہ ہے
تو مقام رحیمیت پر ہے، اور اگر کوئی ساتھ ہے تو مقام رحمانیت پر ہے، مظہر رحمانیت ہے۔ اور ادھر آواز آ رہی ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تم مدد نہیں کرتے رسول کی، اچھا نہ کرو، اللہ نے اس کی مدد کی ہے، ہم نے انتظام کر لیا، ہم نے انتظام کر لیا۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں مفاد دنیا ہے وہاں حزن ہے، وہاں اندوہ ہے، وہاں غم ہے، ہائے کیا ہوگا۔ دیکھیے یہ دو لفظ ہیں نا، یہ دو لفظ ہیں، وہ دو لفظ یہ ہے کہ ایک ہے خوف، ایک ہے حزن، کہ انسان ڈرتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ تو خوف کے لیے علماء نے کہا کہ اب آنے والے واقعات کہ اب کیا ہوگا، اور اب ہم کس طرح سے برداشت کریں گے اس مصیبت کو، تو اس کے لیے علماء نے کہا یہ خوف ہے، یعنی نظر اگر مستقبل پر ہو تو خوف، نظر اگر ماضی پر ہو کہ مجھ سے یہ کام کیوں ہوا تو وہ حزن ہے۔ وہاں یہ گفتگو نہیں ہے کہ لا تخف نہیں ہے، لا تخف نہیں ہے کہ آئندہ کے متعلق تم سوچ رہے ہو نہ ڈرو، نہیں، تم یہ جو افسوس کر رہے ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا، تو کہا لا تخف۔ اور وہاں نصرت حق آئی اور وہ بستر پہ سویا، ہجرت کی رات تھی اور رات ختم ہوئی، رسول مدینے میں داخل ہی نہیں ہوتے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مدینے میں نہیں جائیں گے؟ کہا نہیں جاؤں گا جب تک کہ علی نہ آ جائیں۔ ہجرت جس امر کے لیے ہوئی تھی، رسول مدینے میں نہیں جاتے، انتظار علی آئے تو باہیں بھائی نے بھائی کے گلے میں ڈال دی اور اس وقت کہا کہ ہجرت کی رات جب تم میرے بستر پر سوئے تو ایک ایک سانس کا ثواب دو جہان کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا۔ تو آپ نے دیکھا ایک تو خندق کی جنگ ہے کہ جہاں ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر، یا شب ہجرت ایک سانس تو اس ایثار کمال کے عالم میں ایک سانس، جہاں ملک دوسرے ملک سے یہ کہے کہ ہم سے تو ناممکن ہے کہ ہم اس طرح اپنی جان کسی پر نثار کر دیں، اور اس دن ذات واجب، یہ پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے، امام صادق فرماتے ہیں کہ فقر و مباحات کی منزل پر ذات واجب نے ملائکہ سے کہا کہ جا کے میرے بندے کو تو دیکھو۔ مقام نصرت ہے، مقام نصرت ہے، وَحَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پہ لازم ہے کہ صاحبان ایمان کی مدد کریں، رحمان ہے وہ۔ دیکھیں پھر میں نے پہلی یا دوسری تقریر میں اس کی وضاحت کر دی تھی کہ عربی لفظ ہے مدد، عربی لفظ ہے نصرت۔ مدد کے لیے کہا کہ کافر کی بھی مدد ہے، مومن کی بھی مدد، کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی مدد کرتے ہیں، ہماری عطا محدود نہیں ہے۔
مگر نصرت کے لیے کہا کہ نصرت صرف مومن کے لیے ہے. کان حقا علینا نصر المومن. تو بس یہ آخری منزل ہے. ظاہر ہے کہ میں زحمت نہیں دوں گا اور اب 2 تقریریں باقی ہیں. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اب صرف تجزیہ رہ جاتا ہے اور نتائج. رسول یہ کہہ کر چلے کہ کیا اس بات کے لیے تم تیار ہو کہ آج میری جان بچا لو گے؟ تو بھائی نے بھائی کو یقین دلایا کہ آپ اطمینان سے جائیں. میں جب تک زندہ ہوں کوئی آپ کا تعاقب نہیں کر سکے گا. اس اطمینان کے ساتھ یہ سونے والا یہاں سوئے. اور اب نبی چلے تو ائمہ علیہم السلام ارشاد فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں کہ اب یہ کہتے ہوئے چلے ربی. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے اور آپ لوگوں کے لیے یہ اہم دعا ہے. گھر سے نکلتے وقت یہ آپ ہمیشہ پڑھا کریں. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگار میں جہاں جا رہا ہوں اطمینان سے جاؤں اور جہاں سے نکل رہا ہوں اطمینان سے نکلوں اور اپنی نزدیکی سے تو مجھے ایک مددگار عطا کر. سلطان جو صاحب قوت ہو, جس کے پاس اتھارٹی ہو. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بنی اسرائیل کی آیت ہے. ائمہ علیہ السلام نے کہا وقت ہجرت پیغمبر نے اس کی تلاوت کی کہ اپنی نزدیکی سے من لدن کا سلطان نصیرا. میں تیری نزدیکی سے کوئی مددگار چاہتا ہوں. یعنی پروردگار ایسا مددگار جس کو تو دو سکتا ہے جو تجھ کو دو سکتا ہے. پھر پڑھیے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ذرا آیت کے کنسٹرکشن پہ دیکھیے, غور کیجئے. واجعل اور قرار دے, لی میرے لیے, من لدنک تیری نزدیکی سے, تیری اندیت سے, تیری قربت تمام سے, تیرے پاس سے, سلطان نصیرا, وہ مددگار کہ جس کے پاس اتھارٹی ہو, جس کے پاس قوت ہو, جس کے پاس ایسی طاقت ہو کہ اگر اس کو میں سونپ دوں اپنی زندگی تو پھر مطمئن ہو جاؤں. دیکھیے یہ انبیاء کی دعا ہے اور انبیاء کی دعا عجیب طرح سے ہوتی ہے. حبلی من لدن کا سلطان نصیرہ. اتفاقاً حضرت زکریا نے دعا کی اور زکریا کی دعا یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ مریم پڑھ رہا ہوں. کاف یا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا. کاف یا عین صاد, تیرے رب کی رحمت کا ذکر اس کے بندے زکریا نے کیا. اذ نادا ربہ ندان خفیہ, جبکہ آہستہ آہستہ اپنے معبود کو پکار رہے تھے. وقال ربی انی وہن العظم منی, پروردگار میری ہڈیاں گل گئیں. واشتعل الرأس شیبا, میرے بال سفید ہو گئے. وہ کانت امراتی عاقرن, اور میری بیوی کو اولاد نہیں ہوتی. فہب لی من لدنک ولیہ,
تیری نزدیکی سے مجھے ولی دے. حبلی من لدن کا ولیہ، تیری نزدیکی سے ولی دے. ولی و نصیر پہ بحث ہو چکی ہے کہ یہ دو لفظ ہمیشہ ساتھ جائیں گے. ما لہم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، ان کے لیے سوا خدا کے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے. جو ولی ہے وہ نصیر ہے، جو نصیر ہے وہ ولی ہے. اس منزل پر پہنچ کر حضرت زکریا نے بتلایا ربی حب لی من لدنک ولیہ. آواز آئی یا یحییٰ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھ کو ایک بیٹا دیں گے، اس کا نام یحییٰ ہوگا. تو نزدیکی سے جب دیتا ہے تو یا بیٹا ہے یا بھائی ہے. اب اس پر پھر تفصیل سے گفتگو کریں گے، مگر ذرا سا میں نے آپ کی فکر کو متوازن کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں ارشاد ہوا ہجرت کے وقت یہ آیت پڑھ رہے تھے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور وہاں حضرت زکریا دعا کر رہے تھے کہ کانت امراتی عاقرا وہب لی من لدنک ولیہ، اپنے نزدیک سے ایک بیٹا عطا کر. اور ولی عطا کر، بیٹا نہیں کہا، ولی عطا کر. مگر بعد کی آیت میں پتا چل گیا کہ بیٹا مانگ رہے ہیں. وَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو اور پروردگار تو اس سے راضی رہے. جو وارث ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے. جو وارث ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے. اس لیے من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا. جو مظلوم قتل کر دیا جائے ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے کہ وہ خون کا بدلہ لے، اس کی نصرت کی گئی ہے. اس کے ولی کو اختیار دیا ہے، اس کے وارث کو اختیار دیا ہے. اس لیے وہ وارث ہے دم مظلوم کا، وہ ولی دم مظلوم ہے اور وہی انتقام لے سکتا ہے، وہی انتقام لے سکتا ہے. اب یوں زمانہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اگر قاتلان حسین کو قتل کرنے کی کوشش کرے تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، حق ادا نہیں ہوا، حق ادا نہیں ہوا. اس لیے کہ معصوم سے پوچھا کہ فرزند رسول اس میں لا یسرف ہے کہ وہ اسراف نہ کرے، لا یسرف ہے اس میں کہ وہ اسراف نہ کرے خون میں اور بدلہ لے لے. ارشاد فرمایا واللہ لو قتل اہل الارض جميعا ما كان مسرفا، اگر زمانے کا امام پورے اہل زمین کو قتل کر ڈالے تو وہ اسراف نہیں ہے. اس لیے کہ اس دن سب راضی تھے قتل حسین پر. یہ بحث آپ کو معلوم ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها، یہ پورا سورہ پڑھ دیجئے تو آپ کو آخر میں یہ آیتیں ملیں گی کہ کذبت ثمود بطغواها، سمود کی قوم نے، پورے قوم سمود نے اپنے پیغمبر کو جو صالح جن کا نام تھا جھٹلایا. اذن بعث اشقاها، اپنے پاس کے شقی ترین آدمی کو بھیجا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، کہا کہ دیکھو یہ ناقۃ اللہ ہے، اس کو پانی پینے دو، اس کو نقصان نہ پہنچاؤ، تم نے معجزہ مانگا تھا، یہ آ گیا معجزہ. بھیجا ایک کو اور جمع کے صیغے شروع ہوئے فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، پوری قوم نے مل کے جھٹلایا، پوری قوم نے مل کے قتل کیا. امیر المومنین سے لوگوں نے تفسیر پوچھی کہ مولا ایک نے قتل کیا ہے، ایک نے پے کیا ہے اور پوری قوم ذمہ دار ہے. ارشاد فرمایا پوری قوم راضی تھی، پوری قوم راضی تھی. تو
جہاں جہاں کوفہ و شام میں، عالم اسلام میں جہاں جہاں قتل حسین پر جو راضی تھا، وہاں صرف قاتل نہیں ہے جو راضی تھا، یہ جو تماشا دیکھنے کے لیے آئے وہ بھی جواب دے، وہ بھی جواب دے۔ اور ظاہر ہے کہ دم مظلوم کا بدلہ جب لیا جائے گا تو بہت سخت بدلہ، وہ انتصار مظلوم ہے، وہ انتصار مظلوم ہے۔ وَمَن انتصر بعد ظلمہ اولئک ما علیہم من سبیل، اور جو بدلہ لے مظلوم ہو جانے کے بعد تو پھر کوئی اس پر حرف گیری نہیں کر سکتا، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ نے اتنا خون بہایا ہے، نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ مظلوم ہے۔ تو آپ آہستہ آہستہ ظلم اس کمال پہ پہنچا، ظلم اس کمال پہ پہنچا کہ اہل بیت دربار سے نکلے، زندان میں آئے، اسیر ہوئے، قید میں وقت گزرتا چلا، اور صبح سے شام تک اس ملک کی عورتیں یعنی زنان اہل شام اپنے گھر بار چھوڑ کر قید خانے کے دروازے پہ آ جاتی، اور جیسے جیسے سیدانیاں روتی یہ بھی روتی۔ لوگوں نے جا کے یزید سے شکایت کی کہ یزید اب ہمارے کاروبار معطل ہو رہے ہیں، اب ہمارے کاروبار معطل ہو رہے ہیں، یہ عورتیں کام کاج نہیں کرتی ہیں اور سب مل کے روتی ہیں، مگر اس نے اعتنا نہیں کی۔ اور وہاں یہ عالم تھا، وہاں یہ عالم تھا کہ جیسے عورتیں جاتی وہاں ایک بچی دروازے کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی، اور وہ بچی کبھی باپ کا تذکرہ کرتی، کبھی چچا کا تذکرہ کرتی، کبھی بھائی کا تذکرہ کرتی، کبھی مدینہ کا تذکرہ کرتی، اور ساری شام کی عورتیں روتی۔ زمانہ گزرا اور وہ وقت بھی آیا کہ جہاں بڑا صاف سا مسئلہ دیا مرثیے کا مرزا دبیر نے، بڑا صاف مسئلہ دیا، اور بے اختیار کہا جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی، اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی، کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی، سن کم تھا دکھ بہت تھے نہ برداشت لا سکی۔ روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی، آخر یہ جبر دیکھ کے موت اختیار کی، آخر یہ جبر دیکھ کے موت اختیار کی۔ آ کے کہنے لگی پھپھی اماں کیا بابا نہیں آئیں گے؟ کیوں پھپھی اماں بابا نہیں آئیں گے؟ کہا بیٹی تیرے بابا آئیں گے، آئیں گے اور بی بی کو لے جائیں گے۔ کہا پھپھی اماں میں بابا کو پکارتی ہوں، اور یہ کہہ کہ مسلسل آواز دیتی چلی بابا بابا بابا۔ ماں نے، پھوپھی نے، بہنوں نے سمجھایا اور تھپک کے سلایا، جیسے ہی آگ لگی بابا آیا، اور آتے ہی ہاتھوں کو پھیلا کے کہا آ جاؤ سکینہ، آ جاؤ تیرے باپ کا تجھ کو انتظار۔ اندھیرا قید خانہ تھا، بی بی کی آنکھ کھلی اور اٹھ گئی، پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں بابا آئے تھے، ابھی آئے تھے، پھوپھی اماں میں آپ سے لوں گی بابا۔ اور یہ کہہ کہ پھوپھی کا دامن تھام لیا، اور ادھر طاہر دمشقی بیان کرتا ہے
کہ یزید نے اس کے زانو پر سر رکھ کے ابھی آنکھیں بند نہیں کی تھی کہ ایک مرتبہ وہ دروازہ کھلا کہ جس کمرے میں سر حسین رکھا تھا اور ہوا میں بلند ہوا اور یزید کے قریب آیا اور کہا یزید میرے بچی نے کیا خطا کی تھی، میری اولاد نے